اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں ویلاگ بنا رہا ہوں نوجوانوں، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ اقوال وہ قول جو زرین ہیں لوگوں کے، جو دنیا میں لوگ اچھے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے تجربوں سے جو باتیں بتائی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہم ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی میں ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قول یہ ہے کہ عام طور پر ہر انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ دوسرا انسان میرے سے مختلف ہے، اس کی طبیعت میری طبیعت سے لگا نہیں کھاتی۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف انداز میں سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور مختلف قسم کی حرکات و سکنات میں دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہی زندگی کی نرنگی ہے، یہی زندگی کی خوبصورتی ہے، یہی آپس میں محبت کی وجہ ہے۔ اگر ایک سائنس کا ایک مقولہ ہے، لائک پولز ریپلس ایچ ادر اور اپوزٹ پولز اٹریکٹ ٹو ایچ ادر، تو یہ سمجھ لیجیے کہ جو ہماری انسانی زندگی ہے، جو انسانیت ہے، جو بیشتر علاقوں میں دنیا کے پھیلی ہوئی ہے، اور پھر اسے سوشل اینیمل بھی کہا جاتا ہے۔ سوشل یعنی ایک جگہ رہ کر کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ایک آبادی بسانا، ایک شہر بسانا، ایک ملک بسانا۔ تو نوجوانوں، یہ ایک غیر فطری بات آدمی سوچتا ہے کہ یار لوگ میری طبیعت سے مطابقت نہیں رکھتے، لوگ میرے جیسے نہیں سوچتے۔ یہ دماغ میں خیال آنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ طبیعت کے تضادات، یہ طبیعت کی تفریق، یہ طبیعتوں کا مختلف ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ایشور کی رحمت ہے، یہ بھگوان کی رحمت ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف باتوں میں مختلف ہوتا ہے۔ باپ بیٹے کے مقابلے میں کچھ اور خیال رکھتا ہے، بیٹا کچھ اور خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان ایک دوسرے انسان سے مزاج میں، پسند میں مختلف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، جس سے ہم لوگ آپس میں محبت اور پیار سے رہتے ہیں۔ ایک یہ اہم بات ہو گئی کہ لوگوں میں یکسانیت تلاش کرنا اپنا ٹائم برباد کرنا ہے۔ لوگوں میں یکسانیت، انسانوں میں یکسانیت یعنی یکساں خیال، یکساں عمل، اس قسم کی باتیں سوچنا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ہر زمانے میں آدمی میں ایک مرض ہوتا ہے کہ وہ کچھ آرام پسند ہو جاتا ہے۔ آرام پسند کا مقصد یہ ہے کہ وہ سستی کرتا ہے۔ سستی ایک بہت بڑا مرض ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے انسان میں، جو انسان کو بہت سی اچھائیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ تو انسان کو جن بھلائیوں کی اس دنیا میں طلب کرنا چاہیے، اس میں سب سے بڑی بات یہ جو طلب کرے اپنے بھگوان سے، اپنے ایشور سے، وہ یہ کرے کہ یا اللہ مجھے سستی سے بچا اور مجھے چستی اور تیزی اور بہت یعنی ایکٹیو بنا، بھلائیوں کو سمیٹنے میں، اچھائیوں کو سمیٹنے میں۔
لوگوں سے تعلقات بنانے کے سلسلے میں، لوگوں کو دوسروں سے ایک دوسرے کی محبت کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سلسلے میں مجھے کیا بنا، مجھے ایکٹیو بنا دے، سستی کو میرے سے دور کر دے۔ ایک اور بات ہے، طبیعت میں ایک انا ہے، انا مانے ایک عجیب قسم کی رکاوٹ طبیعت میں ہوتی ہے کہ کسی کی طرح اچھائی دیکھیں، کسی کچھ کو اس کو اپنانے میں آپ بڑی رکاوٹ سی محسوس کرتے ہیں، ایک عجیب رکاوٹ سی آتی ہے۔ تو عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچائی کی مشعل جہاں جلتی ہوئی نظر آئے، سچائی کی مشعل جہاں جلتی ہوئی نظر آئے، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ نہ سوچے کہ اس مشعل کون جلا رہا ہے۔ جو شخص بھی اچھی بات کر رہا ہے، اچھا مشورہ دے رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو اپنانا چاہیے اور اسے عمل کرنا چاہیے۔ دوسرے نوجوانوں، تمہارے ہی متعلق میں ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ جوانی کے دھوکے میں نہ آ جا، جوانی کے دھوکے میں نہ آ جا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ حقیقت میں انسان میں ایک گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے جوانی کے اندر، اور پھر وہ اپنے سامنے کی چیزوں اسے چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں، اسے کہتے ہیں گھمنڈ، یعنی ہر ایک اپنی نظروں سے نیچے نظر آتا ہے۔ تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ مستقل چیز نہیں ہے، یہ جو جوانی آئی ہے مستقل نہیں ہے، یہ گزر جائے گی، تو اس کی طاقت کو اچھائیوں کے لیے استعمال کرو، لوگوں کی بھلائیوں کے لیے استعمال کرو، اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کے لیے استعمال کرو، اور یہ سوچو کہ بہت سے تو نوجوان بڑھاپے میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل کی دنیا میں تو زیادہ تر جوان موتیں ہو رہی ہیں، تو اس طور سے یہ سوچے کہ چلو بھائی بڑھاپے میں یہ کام کر لوں گا، فرصت ملے گی تو یہ کر لوں گا، نہیں، جیسے ہی جو وقت ملتا ہے آپ کو اسے قیمتی سمجھیں۔ آپ جس دن صبح اٹھ کر تندرست حالت میں زندگی کے کاروبار کو شروع کریں تو یہ بڑے سمجھنے کے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ میرے لیے بہت قیمتی لمحات ہیں جن کو مجھے مضبوطی سے پکڑ کر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، وقت تیزی سے گزرتا ہے، وقت تیزی سے گزرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر باریک مٹی کو مٹھی میں بھرو تو وہ نکلتی چلی جاتی ہے اور مٹھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہی عمر کا عالم ہے، یہی زندگی کا عالم ہے کہ زندگی جو ہے انسان کو کوئی مستقل کوئی چیز نہیں ہے اس کی، چھوٹا بڑا بوڑھا سب اس دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی وقت یقینی نہیں ہے کہ 102 سال ملیں گے، یہ 100 سال ملیں گے، یہ 50 سال ملیں گے۔ جو دن مل جائے اس کو غنیمت سمجھیں، جو وقت مل جائے اسے غنیمت سمجھیں۔ پھر یہ کہ ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہ یہ نوجوانوں کو عجیب سے لگے گی، لیکن اگر تھوڑا سا اپنی عقل کو، اپنی طبیعت کو کنٹرول کریں تو ان کے لیے یہ بات ہے، دل کو
دنیا اور اس کی زینت سے باز رکھ، دل کو دنیا اور اس کی زینت سے باز رکھ، کیونکہ اس کا صاف مقدر اور اس کا وصل جدائی ہے۔ اصل میں یہ ذرا پیچیدہ جملہ ہے، اور اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی جو چیزیں جیسی نظر آ رہی ہیں ویسی ہیں، ویسی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو نظر نہیں آتی، اور اس کے لیے وہ دھوکے میں رہ کر کے اس طرح عمل کرتا ہے کہ جیسے کہ بس کیا کہا جائے۔ اس لیے آپ کو ہر چمکتی دمکتی چیز کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کے اپنے راستے کو اپنانا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہنے کی، نوجوانوں، جو میں عام طور پر آپ سے کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا کی بہت بڑی قوت ہو، نوجوانوں کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ زندگی انسانیت کی طاقت ہے، انسانیت کا مستقبل ہے، انسانیت کے لیے ایک زبردست قسم کی بیشبا خزانہ ہے کہ وہ اس کو صحیح سمت میں صحیح سمت میں استعمال کریں۔ بس آج جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھی باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اچھی صحبت بیٹھنا چاہیے، اور اچھے خیالات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے، اچھی بات جو ہے سب سے بڑی، وہ یہ ہے کہ آپ نیک صحبت اختیار کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، اور اپنے اوقات کار کو باقاعدہ ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے بالکل، پھر دوبارہ سے بار بار بات کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس بات پر پکا ہو جائے، وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کامیاب بنائے، کارآمد بنائے۔ تو اس وقت میرے نوجوانوں، آپ کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ بہت قیمتی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہی ہے۔ وہ بحران ہے ہرس کا، لالچ کا، گھمنڈ کا، طاقت کے نشے کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کو ختم کرنے کے مرض ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کھا جائیں، ہم ایک دوسرے کو مار دیں، ایک دوسرے کی چیزیں ہڑپ کر جائیں، یہ ایک شیطانی عمل ہے، شیطانی خیال ہے، جو اس وقت پوری دنیا میں راج کر رہا ہے۔ بہت سی کیا، 2-4 بڑی حکومتیں اسی پروگرام پہ چل رہی ہیں۔ اب یہ آپ سوچیں، آپ تو نوجوان ہیں، آپ کے پاس معلومات ہے، گوگل پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کس تیزی سے گزر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت کو مضبوط کریں، انسانیت میں محبت پیار پیدا کریں، یہ دنیا کے لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں اسے ختم کریں۔